بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی نسبت سے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر روزے سے متعلق، صیام سے متعلق جو آیات ہیں ان کی تفسیر اور ان کا بیان، ان کے نکات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی چھوٹی سی کوشش چل رہی ہے۔ اسی ضمن میں روزے کی حقیقت، روزے کا وقت، رمضان، قرآن، صلاۃ تراویح اور اہلہ کی حقیقت، ہلال اور چاند کی شرعی حیثیت کے تعلق سے کچھ مختصر سی گفتگو کی گئی تھی۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت صیام کی آیات کے درمیان یہ آیت آتی ہے۔ اوپر ذکر ہوا تھا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ روزہ ایسا ہے کہ جیسے دوسرے قوموں پر بھی لکھا گیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اس روزے کا مقصد ہمیشہ سے جو رہا ہے وہ آج بھی وہی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی کرنے لگو۔ پھر اس کے اندر کچھ گنجائشوں کا ذکر ہوا تھا کہ جو بیمار ہوں، مسافر ہوں، وہ اس کی قضا کر لیں۔ ایسے معذور بوڑھے اور بزرگ کہ جن کی جسمانی سکت اس لائق نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکیں، اور نہ اس لائق ہیں کہ وہ کچھ دن میں شفایاب ہو کر اس کی قضا کر سکتے ہیں، تو وہ فدیہ دے دیں۔ پھر ذکر آیا کہ رمضان روزوں کے لیے چنا گیا ہے، اور ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن پاک جیسی عظیم کتاب، قرآن پاک جیسی ہدایت، قرآن پاک جیسا ہدایت کا سامان اس میں اتارا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو اس ماہ کو پالے وہ روزہ رکھ لے۔ پھر رخصت کو دہرایا گیا کہ من شہد من، پھر رخصت کو دہرایا گیا کہ من کانا مریضن، کہ جو بیمار ہو اس کو گنجائش حاصل ہے۔ آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ راتوں کے اندر روزے کی پابندیاں نہیں ہیں، رات میں روزے کی پابندی نہیں ہے، کھانے پینے کی اور دیگر ممنوعات کی اجازت ہے۔ اور روزے کا وقت طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک ہے، اس کے آگے پھر اعتکاف کا مسئلہ ہے۔ ان تمام تسلسل کے بیچ میں ایک آیت آتی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، اذا سألک عبادی عنی، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، فإنی قریب، تو میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں مانگنے والے کی، پکارنے والے کی پکار کو، دعا مانگنے والے کی دعا کو سن لیتا ہوں اس وقت کہ جب وہ پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس میرے بندوں کو یہ چاہیے کہ صرف مجھ سے مانگیں، صرف مجھ کو پکاریں، صرف سننے والا، پورا کرنے والا مجھے گردانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور صرف مجھ پر ایمان لائیں، صرف مجھ پر یقین کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پالیں، شاید کہ وہ نیک بخت ہو جائیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اس لیے پیش کر دیا پہلے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ روزے کے احکام کے درمیان یہ ایک آیت آتی ہے
آگے پھر روزے کی تفصیلات، روزے کے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعا کیا ہے، دعا کی قبولیت کا کیا مطلب ہے، اور دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے کہ اس کو یہاں جگہ دی گئی۔ دعا یدعو دعان، دعا یدعو عربی میں کہتے ہیں پکارنے کو، آواز دینے کو۔ یقیناً کسی کو جب آواز دی جاتی ہے تو ایک عام معمول یہ ہے کہ آواز کسی کو دی جاتی ہے کوئی کام طلب کرنے کے لیے، اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، اس سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے، کوئی استفسار کرنے کے لیے، کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ بھئی میری فلاں ضرورت پوری کر دو، میرا فلاں کام کر دو، یا مجھے فلاں چیز اس کا پتہ بتا دو، یا میری فلاں بات سن لو، یا میری فلاں گزارش پوری کر دو۔ اس لیے دعا کو دعا کہا جانے لگا۔ دعا یدعو دعان، دعا کہتے ہیں اللہ کو، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ کو پکارنا، خالی اللہ کو پکارنا ہے نا۔ بعض وقت ہمارے یہاں کچھ اذکار چلتے ہیں، کچھ اوراد چلتے ہیں، اور میں اس کی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زبان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو خالی بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی کی تعریف کے، خالی کسی کو پکارنا اللہ اللہ اللہ، یہ لغت کے اعتبار سے، یہ زبان کے اعتبار سے بھی ناقص جملہ، مفید نہیں۔ جو اوراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کتب حدیث میں آتے ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں تو یا تو وہ جمل مفیدہ ہیں، پورے سینٹینس ہیں اللہ کی تعریف میں، سبحان اللہ، اللہ تمام برائیوں سے، عیوب سے، نقص سے پاک ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اور ستائشیں، سارا تشکر، جذبات تشکر اس کے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، ساری جہانوں کی ملکیتوں اور قدرتوں اور ملکوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کے اندر طاقت و بس نہیں اللہ کے علاوہ، کسی کا بس نہیں چلتا اللہ کی۔ تو اس طریقے کے جملے ہوتے ہیں ذکر اور اوراد میں کہ جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یا ہمارا اللہ سے تعلق بیان کرتے ہیں، یا وہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، یا وہ طلب کے کلمات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی حاجات میں سے، دنیا اور آخرت کی ضروریات میں سے، دنیا اور آخرت کی ہماری چاہتوں میں سے کچھ کو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ دعا ہے۔ تو یقیناً دعا کہتے ہیں کسی طلب میں اللہ کو پکارنے کو دعا کہا جاتا ہے۔ اب اس دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ علماء نے دعا کے سلسلے میں جہاں گفتگو کی ہے وہاں ایک پوائنٹ یہ بھی رکھا ہے کہ دعا کی قبولیت میں، دعا کی افادیت میں بہت کارگر یہ چیز ہوتی ہے کہ دعا کو کن اوقات میں کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر دعا کی مقبولیت کے کچھ اوقات آتے ہیں۔ کئی الفاظ اس طریقے کے ملتے ہیں، ما من عبد مؤمن، کوئی مومن بندہ اس وقت دعا نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر مذاہب میں جس طریقے سے دعا کے مخصوص اوقات بنے ہوئے ہیں کہ اسی میں دعا ہوگی، اور لوگ اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی منتوں کو، اپنے گناہوں کی توباؤں کو روکے بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب اتوار کی صبح آئے گی تو پادری توبہ کرائے گا، ہے نا، سنیچر کی رات کو، سنیچر کی دوپہر کو، جمعے کی رات کو، بدھ کی رات کو توبہ کیسے کریں، اتوار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام اوقات، انسان کی زندگی کے تمام اوقات دعا کے لیے بہترین وقت ہے۔
لیکن اس کے باوجود روایات میں آتا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس میں دعا زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے. ایک مومن کے لیے دعا کرنا دعا کی مقبولیت کے لیے انسان کے قلب پر اور روح پر جو دعا کا اثر ہوتا ہے، جو اللہ کے سامنے تضرع سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا گرداننے سے اور اللہ ہی کو اپنی حاجتوں کا، اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا سمجھنے سے جو انسان کے اندر ایک غلامی کی، ایک بندگی کی اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاجت و ضرورت کی جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے روح کے اندر کہ میں اللہ کی عنایت کے بغیر، میں اللہ کی تلطف کے بغیر، میں اللہ کے توجہ کے بغیر، اللہ کی نظر کرم کے بغیر میں ادھورا ہوں، میں ناکام ہوں، میری حاجتیں پوری نہیں ہو سکتی اللہ سے جڑے بغیر. یہ جو روح پر ایک اثر ہے دعا کا، یہ دعا کا اصل فائدہ ہے. الفاظ کو گردان لینے سے، الفاظ کو رٹ لینے سے، الفاظ کو قصیدوں کی طرح گا لینے سے، دعاؤں کو نغمگیوں کے ساتھ لاؤڈ اسپیکروں سے جو ہے گونجا دینے سے کچھ نہیں ہوتا. دعا ایک احساس کا نام ہے. جب تک روح میں وہ احساس نہ ہو، جب تک روح میں اللہ سے مانگنے کی وہ تڑپ نہ ہو، جب تک روح میں اللہ سے جڑنے کی وہ لگن نہ ہو، جب تک اللہ کو حاجتوں کو پورا کرنے والا ماننے کا یقین نہ ہو، جب تک اللہ کی عنایتوں کا احساس نہ ہو، جب تک اللہ کی سخاوت کا، اللہ کی وسعتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی شفقتوں کا، اللہ کا اپنے بندوں پہ مہربان ہونے کا جب تک عقیدے کا استحضار نہ ہو، جب تک دعا میں کوئی رمق نہیں. دعا کی افادیت میں کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس میں دعا کی افادیت، روح پر اس کا اثر اور انسان کی حاجتیں اور ضرورت پوری ہونے میں اس کا اثر پڑ جاتا ہے. جیسے ان اوقات میں سے ایک اوقات ہے رات کے آخری لمحے. روایتوں میں آتا ہے کہ ما من مؤمن یستغفر، رات کو مومن بندہ عبادت کرتا ہے، پھر رات کے آخری حصے میں اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا طلب کرتا ہے. یہ بھی تو دعا ہے نا. ہم تو اصل میں ہمارا آگے عرض کروں گا اس بات کو. تو آخری رات کا حصہ، حدیث کے اندر آیا کہ جمعے کے اندر ایک لمحہ ہے، جمعے کے دن ایک لمحہ ہے، کوئی مومن بندے کو وہ لمحہ اگر مل گیا اور جو وہ دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی. تو کچھ اوقات ہیں جس میں دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. انہی اوقات میں سے ایک رمضان کا وقت ہے. یہ کنیکشن ہے رمضان کے روزوں کی آیت میں قرآن کی آیت ہونے کا، کہ جس طریقے سے رمضان کا ایک اہتمام یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، رمضان کا ایک اہتمام یہ ہے کہ وہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت مصحف میں سے بھی کی جاتی ہے اور قیام اللیل میں کھڑے ہو کر بھی پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کی تکمیل ایک یہ ہے کہ یہ اللہ سے اپنی منتیں مانگنے کا، یہ اللہ سے اپنی باتیں کرنے کا، یہ اللہ سے اپنے گلے شکوے کرنے کا، یہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں، اپنی بے بسی، اپنی بے بساطی رکھ کر اس کی رحمتوں اور اس کی شفقتوں کو طلب کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. ایک غور کرنے کی بات ہے، ایک سوچئے کہ آپ کو کسی بہت بڑی ہستی سے کچھ طلب کرنا ہو، کوئی آپ کو زمانے سے آپ کوئی ضرورت ہو کہ کوئی اچھا موقع ہوگا تو میں اپنی یہ بات رکھوں گا. بہترین وقت کب مانا جاتا ہے؟ کہ جس وقت وہ ہستی بے حد خوش ہو. آپ کو اپنے والد سے کوئی خواہش طلب کرنی ہے تو آپ انتظار کریں گے کہ موڈ اچھا ہو، بڑے اچھے موڈ میں ہوں، خوش ہوں، راضی ہوں مجھ سے، ناراض نہ ہو مجھ پر. ایسے وقت میں، ایسے وقت کے جب پوری امت مسلمہ اللہ کے حکم کے، اللہ کے فرمان کے نتیجے میں، اللہ کے ایک حکم کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ اپنی ضروریات زندگی کو تیاگی بیٹھے، اس چلملاتی گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، مرد، عورت، بوڑھے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں.
کھانے اور پینے سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی دنیا چھوڑے ہوئے اپنے آپ اپنی روح کو جلا دینا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھوکے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ قبولیت کے مقبولیت کے اوقات میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک وقت آتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ صائم کے لیے 2 فرحتیں ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس وقت وہ افطار کرتا ہے، جس وقت وہ افطار کرتا ہے دن بھر کا بھوکا اپنے منہ میں کوئی اللہ کے دیے ہوئے پاکیزہ رزق کا لقمہ رکھتا ہے، جس وقت وہ تپتی ہوئی گرمی میں بہترین شیریں ٹھنڈے پانی کا گھونٹ لیتا ہے، جو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جو اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے، جو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، جو اس کو مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے، اور دوسری وہ کہ جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور وہ ثواب کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال میں بھی درج نہیں کیا، نقد اللہ اپنے ہاتھ سے انعام دے گا۔ میں ہاتھ کا لفظ صرف بات کو محسوس کرانے کے لیے، جذبات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی صاحب اس پر جو ہے عقیدے کی بحث نہ شروع کر دیں۔ تو ایک وقت ہے، کہا کہ افطار کے وقت دعوت مقبولہ، مومن بندے کی جو ہے ایک دعوت مقبولہ ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ 3 کی دعا کبھی لوٹائی نہیں جاتی۔ اس کے آیا کہ 1 مسافر کی دعا، دوسرا صائم کی دعا، روزے دار کی دعا، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ حدیث کے اندر آیا اتق دعوت المظلوم، دیکھو مظلوم کی دعا سے، ظاہر سی بات ہے مظلوم اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو بد دعا دے گا نا، اللہ سے اپنی شکایت کرے گا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور رحمان کے درمیان کوئی پردہ اور حائل نہیں ہوتا۔ جب کوئی دنیا میں اس کے ظلم کی صدا، اس کے ظلم کی گہار کوئی نہیں سن رہا، ایسی حالت میں جب وہ تڑپتا ہوا اپنے خدا سے شکایت کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ تو رمضان کے اندر یہ موقع ہے کہ جس وقت اللہ خوش ہوتا ہے، جس وقت اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، جس وقت اللہ فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے وہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ دنیا کے لیے، دنیا داری کے لیے، خواہشات نفس کے لیے دنیا میں قتل و غارت کریں گے، فتنہ مچائیں گے، دیکھو یہ کہاں قتل و غارت کر رہے، دیکھو یہ کہاں فتنہ کر رہے، دیکھو یہ کہاں خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے، یہ تو میری مرضی کے لیے، میری رضا کے لیے، میرے حکم کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، اسی کا ایک دوسرا رخ ہے کہ سب سے زیادہ گناہ سے کب بچنا چاہیے؟ کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معلوم ہوا کہ صاحب آپ نے نادانی میں جو ہے کسی ایسے وقت نامناسب حرکت کر دی کہ جس وقت آپ کے والد، آپ کے مربی، آپ کے استاد پہلے سے ہی کسی بات پر ناراض تھے، ان کا موڈ خراب تھا، وہ آپ کی کسی بات پر پہلے سے ہی خفا بیٹھے تھے، بھرے بیٹھے تھے، آپ نے کوئی اور سی بے وقوفی وہیں کی وہیں کر دی، تو معلوم ہوا ذرا سی بات کی بہت زیادہ سزا مل گئی، بڑی زبردست ناراضگی ہو گئی۔ تو سوچنے کی بات ہے، اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، اس وقت جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کی حالت میں اس کو اور ناراض نہ کریں، اللہ کی غضب کی حالت میں ہم اس کو اور غضبناک نہ کریں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ بڑی اللہ کی خفگی، اللہ کی ناراضگی کی بات کیا ہو سکتی؟ اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے کیا روٹھا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے ہیں کہ مجھے تمہارے ان نفاق کے عمرے نہیں چاہیے، مجھے تمہاری اس ریاکاری کی نمازیں عبادتیں نہیں چاہیے۔ یہ وقت ہے اس وقت کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ان قصوروں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا استغفار کریں، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا اللہ سے وعدہ کریں،
اپنی نافرمانیوں کی، اپنی معصیتوں کی، اپنی لاپرواہیوں کی، اپنی غفلتوں سے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے حکم پہ زندگی گزارنے کا عہد کریں، اس کو منا لیں، اس کو پٹا لیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور آگے ہمارے لیے وہ اپنے رحمت کے، اپنے شفقت کے دروازے کھول دیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اس بات کو شاید اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے نا۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ آپ منبر پر ایک روز تشریف فرما ہوئے، آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، آپ نے دوسرے ممبر کے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، آپ نے تیسرے ممبر کے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت آپ نے آج ایک ایسا عمل کیا جو آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ کہا آپ نے آمین کہا؟ کہا ہاں، آج ایک ایسی چیز ہوئی جو ہمیشہ نہیں ہوتی۔ کہا جب میں ممبر پر چڑھا تو جبریل نے میرا راستہ روکا اور کہا ہے نا کہ ملعون، محروم ہے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے مطرود ہے وہ شخص کہ جس پر رمضان گزرے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا لے۔ رمضان میں تو ذرا سے میں بخشش ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ صاحب بس بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ کس کی مغفرت کر دیں، ہے نا، کہ ایک عشرہ مغفرت کا، ایک عشرہ رحمت کا، ایک عشرہ آگ سے آزادی کا، الگ الگ نام ہے، چیز تو ایک ہی ہے۔ مغفرت ہوگی تو جنت جہنم سے بچ جائیں گے، رحمت ہوگی تو جنت میں چلے جائیں گے، آگ سے چھٹکارا مل جائے گا تو جہنم میں نہ جاتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، بات تو ایک ہی ہوئی، لیکن یہ الگ الگ طریقے سے لبھانے کا انداز ہے۔ یہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، معافیاں بٹ رہی ہیں، عبادتوں کی ماحول بنا ہوا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا ہے۔ اس حالت کے اندر بھی اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کروا پائے، اگر کوئی ایسا نالائق ہو کہ بٹتے میں بھی جو نہ حاصل کر پائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر بانٹا جا رہا ہے، لالا کر دیا جا رہا ہے، پھر بھی نہ حاصل کر سکے تو محروم ہے، نامراد ہے کہ جو رمضان گزر جائے اور اللہ کو نہ پٹا پائے۔ اس سے اچھے موڈ میں اب کب ملے گا؟ اس سے اچھا موقع اب تمہیں کب ملے گا؟ کہا کہ جب میں دوسرا چڑھا تو کہا محروم مطرود و ملعون ہے وہ کہ جس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہو اور وہ اپنی بخشش نہ کرا پائے، ہے نا، کہ والدین کی خدمت، والدین کے حقوق، والدین جنت پانے کا ذریعہ ہے، والدین جنت پانے کا سبب ہے۔ کیسا بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس کو بڑھاپے کی حالت میں والدین میں سے کوئی مل جائے، اس کو موقع، خدمت کرنے کا موقع مل جائے، جنت کمانے کا موقع مل جائے، اپنی مغفرت کرانے کا موقع مل جائے اور مغفرت نہ کرا پائے۔ کہا تیسرا کہا وہ کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے وہ مجھے درود نہ بھیجے۔ ایسا بھی کوئی بخیل ہوگا کہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، اس ہستی کا تذکرہ ہو کہ جس نے دین دیا، اس ہستی کا تذکرہ ہو کہ جس نے عقیدہ دیا، اس ہستی کا تذکرہ ہو کہ جس نے جہنم میں جانے کے انجام بد سے بچا کر جنت کی راہ دکھائی، اور اس کو درود نہ بھیجا جائے، اس کی تعریف و توصیف نہ کی جائے، اس کے احسان کو مانا نہ جائے۔ تو یہ پتہ چلا کہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ اب ایک بات آگے آتی ہے کہ دعا کی مقبولیت کا مطلب کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے، سوچ سکتا ہے کوئی شخص کہ صاحب میں نے تو سالوں فلاں دعا مانگی، اپنی فلاں بیماری کی برات مانگی، اپنے بچے کی معذوری کو سدھرنے کی وجہ مانگی، میں نے اللہ سے فلاں نوکری رزق مانگا، لیکن مجھے نہیں ہوا۔ دعا کے مقبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں مانگنے والے کی، پکارنے والے کی بات کو سن لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں۔ دعا کی مقبولیت کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے، ایک مرد مومن کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے خلوص نیت سے اللہ سے دعا مانگی ہے تو اس کی دعا قبول ہو کر رہے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن بندہ
اپنے خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اللہ چیلنج کر رہا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں، ایکسپٹ کر لیتا ہوں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے. قبول کرنے کا علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ حاجت، وہ ضرورت اس مومن کے لیے مناسب ہوتی ہے، اللہ کی حکمت میں وہ اس کے لیے مناسب ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، وہ دولت مانگ رہا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ دولت اس کے لیے اچھی نہیں ہے، دولت پا کر یہ بگڑ جائے گا. فلاں نوکری مانگ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نوکری انجام کے اعتبار سے اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اللہ اس کو وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز دے دیتا ہے، کوئی دوسری نعمت دے دیتا ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، یا اس سے کوئی ایسی برائی جو اس کے مقدر میں تھی، کوئی بیماری، کوئی نقصان، وہ اس سے ہٹا لیتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی اگر نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے اجر کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتا ہے. اگر آپ غور کریں، اگر آپ حکمت کی بینائی کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ تیسری کنڈیشن ایک مومن کے لیے سب سے بہتر ہے. بعض علماء نے اس کو سب سے پہلی کنڈیشن لکھی ہے. دعا کی قبولیت کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اللہ وہ چیز دنیا میں نہ دے اور اس کا اجر آخرت میں رکھ دے. لیکن کیونکہ انسان مانگنے والے مزاج کا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو یہ ترتیب علماء نے ایسے بتائی. آخری چیز یہ سوچنے کی ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، ایک اور سوچنے کی بات کہ ہمیں اللہ سے مانگنا کیا ہے، ہمیں اللہ سے اصلاً مانگنا کیا ہے. علماء نے دعا کے بہت سارے آداب لکھے ہیں اور ہماری کتب حدیث کے اندر دعا کے تعلق سے بہت بڑے بڑے ابواب موجود ہیں. کتاب الادعیہ ہے نا، اور بہت سارے اذکار اور اوراد. کبھی موقع ہوا تو اس سلسلے میں احادیث سے اس کو بیان کرنے کی کبھی کوشش کریں گے، لیکن مختصر انداز میں اس چھوٹے سے وقت میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پہلا دعا کا ادب ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے، خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے دل کے گہرائیوں سے، دل کے جذبات سے اللہ سے مانگنے کی طلب. دوسرا دعا کا ادب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے گڑ گڑاہٹ ہے نا، تضرع جسے کہتے ہیں، کہ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا کہ میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، اپنی حاجتوں اور اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت میری مدد نہیں کر سکتی ہے، صرف ایک تیری ہستی ہے جو میری ضرورتوں کو، میری حاجتوں کو سن سکتی ہے، اس کو پورا کر سکتی ہے. میں تیرے جناب میں تیری خدمت میں اپنی یہ دعا رکھتا ہوں. مجھے مانگنا تو نہیں آتا لیکن میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے مانگ رہا ہوں. مجھے مانگنا تو نہیں آتا لیکن تیرے نبی کے سکھائے ہوئے الفاظ سے مانگنے کی کوشش کر رہا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی مقبولیت کا یقین ہو. یہ نہ ہو کہا کہ دیکھو شاید کے ساتھ اللہ سے دعا مت مانگا کرو، اللہ سے دعا کی مقبولیت کے یقین کے ساتھ مانگا کرو کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، میری حاجت پوری ہو کر رہے گی کیونکہ میں نے اس قادر مطلق سے مانگا ہے جس کے پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. تیسری چیز یہ کہ اللہ کی سخاوت کا یقین ہو، اللہ کے تعلق سے بخل کا عقیدہ نہ ہو. یہ یہودیوں نے اللہ کو برا بھلا کہا تھا، قرآن نے یہودیوں کے اللہ کے بخیل کہنے پر بڑی سخت پکڑ کی ہے، تنقید کی ہے. تو اللہ کی سخاوت کا، اللہ کی وسعتوں کا دل میں یقین ہو. تیسری ایک اور چیز آگے ہے کہ آواز کے اندر بیلنس ہو. تنہائی میں دعا اصل دعا ہے،
یہ مجموع کی دعائیں، لاؤڈ اسپیکر لگا کے دعائیں، یہ ریاکاری کی دعائیں، یہ گاگا کی دعائیں، یہ نام و نمود کی دعائیں، یقین مانیے ان دعاؤں میں کچھ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک ایسی دعا کرنے والا ریاکاری کی دعا کرتا ہے، اللہ کے نیک بندے کرتے ہوں گے اور نیک بندے اس دعا پر آمین کہتے ہوں گے۔ اجتماعی دعائیں بھی حدیث کے اندر ثابت ہیں، وہ کیا آپ نے دعائیں کی اور صحابہ نے آمین کہا، اجتماعی دعائیں بھی ثابت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بدعت ہے یا غلط چیز ہے، اس کے موقع ہیں، لیکن جو اصل دعا ہے بندے کی، جو اصل دعا ہے بندے کی کہ اللہ سے مانگے جڑ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا رب، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے آہستہ مانگیں یا وہ دور ہے تو ہم اس سے پکار کر مانگیں؟ تو اس پر قرآن نے کہا انی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ تیسری ایک اور چیز جو اس میں ایک اور چیز جو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے بہت سارے مذاہب نے خدا اور بندے کے بیچ میں واسطے بنا دی، دعا کروانے والوں کی پوسٹیں مقرر کر دی گئیں، مذہبی پیشوائیوں پر جو ہے پاپائیت نے اللہ اور بندے کے بیچ ایک دیوار بنا دی کہ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ اہل کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ اسلام نے اس دیوار کو توڑ دیا، اور دیکھیے کہ قرآن میں جہاں کہیں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھا ہے نا کہ یسألونک عن القل، تو اللہ ہمیشہ کہتا ہے کہ قل، اے نبی فرما دیجئے، اس کا جواب یہ ہے اے نبی فرما دیجئے، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے نبی کے واسطے کو بھی ہٹا دیا۔ اللہ کہنا یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ فقل، اے نبی فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، لیکن اللہ نے یہاں خود آ کر اپنے بندوں کو جواب دیا، خود جواب دیا فإنی، بس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو دعا کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے دعا کی درخواست کر لیں۔ میں آپ سے کہوں کہ دعا کیجیے، آپ مجھ سے کہیں دعا کیجیے، ایسا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ صحابہ اللہ کے رسول سے فرماتے تھے، لیکن منع اصل میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دعا کرانے والا ہے، اگر وہ ہماری دعا فارورڈ کر دے گا تو دعا قبول ہوگی۔ ہم خود اپنے گھر میں تنہائی میں، اندھیرے کمرے میں، رات کے آخری پہر میں بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اصل دعا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک دوسرے سے دعا کہہ سکتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت عمر جا رہے تھے مکے عمرہ کرنے تو آپ نے کہا لا تنسانا فی دعائے، ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ مرید نے حضرت سے دعا کی درخواست نہیں کی تھی، حضرت نے مرید سے کہا تھا کہ تم دعا کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی۔ سمجھنے کی بات ہے، اسلام کے مجموعی مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام ایک بار ایک سفر میں تھے، جب کوئی چڑھائی چڑھتے تھے تو بلند بلند آوازوں سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ آپ نے کہا ہے نا کہ اپنے نفس پر تھوڑا حفنوا علی انفسکم، اپنے آپ پر پریشان مت کرو اپنے آپ کو، ہے نا، انما تدعون قریبا سمیعا بصیرا، تم بہت قریب سمیع و بصیر کو پکار رہے ہو، ہے نا، تم کسی دور دراز بہرے کو نہیں پکار رہے ہو کہ چلا چلا کر دعائیں مانگو، ہے نا۔ تو یہ دعا کی حقیقت ہے۔ آخر کی بات، بس وقت پورا ہو چکا ہے، کہ ہمیں مانگنا کیا چاہیے۔ دیکھیے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ہم جو چاہے مانگ سکتے ہیں، لیکن بس کبھی یہ غور کرنا چاہیے، کیا ہم اتنے مطلب پرست ہیں؟ کیا ہم اتنے خود غرض ہیں؟ کیا ہم اتنے دنیا پرست ہیں کہ اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو بس اسی دنیا کے لیے مانگتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمرہ کرنے جا رہے ہیں صاحب، بچہ اس سال PMT میں ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے صاحب، دیکھیے اللہ وہاں قبول کر لے گا۔ میں نے کہا کہ بھئی جو اللہ وہاں ہے وہی اللہ یہاں ہے۔ اور پھر غور کرو کہ اللہ کے گھر گئے، موقع دیا اللہ نے اس کے گھر جانے کا، موقع دیا اللہ نے کہ اس کے کعبے کا پردہ پکڑنے کا، تو مانگا بھی وہاں تو کیا مانگا؟ اسی دنیا دنیا کے لیے مانگا، یہی کا داخلہ مانگا، یہی کی ڈاکٹری مانگ لی، یہی کی پارلیمنٹ مانگ لی، یہی کا الیکشن مانگ لیا، یہی کی نیتا گری مانگ لی۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم دنیا کی حاجتیں بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگنا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی ہے،
اچھائیاں مانگنی ہیں، خالی لذتیں، خالی لطف اندوزیاں، خالی عیش پرستیاں، خالی دنیا کی زینتیں، خالی دنیا کا ساز و سامان، خالی دنیا کی محبتیں، خالی دنیا کی حاجتیں اور ضرورتیں نہیں مانگنی، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی ہیں، دنیا اور آخرت کی اچھائیاں مانگنی ہیں، دنیا اور آخرت کی حسنات مانگنی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔